الکفار رحماء بینہم، صحابہ آپس میں مہربان ہیں، کافروں میں بڑے سخت ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کافروں کی صحابہ سے نہیں بنتی، صحابہ کی کافروں سے نہیں بنتی۔ جدھر کافر ہوتے ہیں ادھر صحابہ، اور جدھر صحابہ ہوتے ہیں ادھر کافر۔ تسی سارے مسلمان ہوتے ہیں تجھے لی گواہی دو کڑا کڑا بولے ہیں، صحابہ کی کافروں سے، کافروں کی صحابہ سے، صحابہ کی کافروں سے، صحابہ والی سائڈ پہ کافر اور کافروں والی سائڈ پہ صحابہ۔ جدھر صحابہ ہوتے ہیں ادھر کافر نہیں ہوتے، جدھر کافر ہوتے ہیں ادھر صحابہ نہیں ہوتے۔ جنہیں سبحان اللہ نہیں آکی انہوں نے موقع دینا۔ جدھر صحابہ ہوتے ہیں ادھر کافر نہیں ہوتے، جدھر کافر ہوتے ہیں ادھر صحابہ نہیں ہوتے۔ اب میں گردان ہی نہ پڑھتا رہوں، تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو، جدھر محمد ہوتے ہیں ادھر صحابہ ہوتے ہیں۔ ذرا زور نہ لاؤ یار، سارے کو لاؤ، لاؤ لاؤ انشاءاللہ۔ حضرات محترم توجہ فرمائیں، نبی پاک کے صحابہ، یہ میں کھلن کھلا آپ کو فرق بتا رہا ہوں، چیک کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ فلاں بندہ کہہ رہا تھا تاریخ میں یہ لکھا ہے، یا میری طرف دیکھیں، خدا کی لعنت اس مورخ پر جو صحابہ کے خلاف ہے۔ بے شک بے شک آگ لگا دے تاریخ کے مورخ کو جو صحابہ کی عظمت کو ٹھکرا کرنے کی کوشش کرے۔ صحابہ وہ ہیں جنہیں محمد کی صحبت کے نور نے چمکایا۔ لکھنے والے میں محل ہو سکتی ہے، صحابہ کا دامن محل سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اس کے بعد سے بولو، کوئی مولوی ہو، کوئی مجتہد ہو، کوئی جو بلا مردی ہو، میں ذرا بالکل پنجابی جا کر جڑا صحابہ دے بارے گڑبڑ کرے ساڈی جُتی دے تلے۔ بے شک بے شک اسی بندے دا پتر ہی انہوں مننے ہے جڑا صحابہ دا پتر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو میں سادہ سی مثال دوں جس سے جلدی سمجھ آ جائے گی۔ ہم سارے سنی ہیں اللہ کے فضل سے، الحمدللہ۔ ہم پاکستان کی فوج کا احترام کرتے ہیں، انشاءاللہ اس سے پیار بھی کرتے ہیں۔ بے شک کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے ملک پہ پہرا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو جس کو ملک سے پیار ہے اسے پاک فوج سے پیار ہے، اور جو دشمن پاک فوج پہ حملہ کرتے ہیں مسلمانوں میں سے ہو کر، وہ اصل میں ملک کے دشمن ہیں۔ جس کو پاکستان سے پیار ہے اسے پاکستان کی فوج سے بھی پیار ہے۔ لے پھر بات اگلی سنیں، پاکستان کی سرحد پر جو پہرا دے اسے پاک فوج کہتے ہیں، اور ہم اس پاک فوج کا احترام کرتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، صحابہ وہ فوج ہے جنہوں نے حسن محمد کو پہرا دیا۔ یہ میرے نبی کی فوج ہے۔ میرا نبی کی فوج تو نہ بولے پتہ نہیں ہے کی شے، صحابہ میرے نبی کی فوج ہے، اور جس کے دل میں نبی کا پیار ہوگا اسے محمد کی فوج سے بھی پیار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو صحابہ کو نبی کی فوج مانتا ہے وہ اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ میں اپنی پوری تقریر میں، میری یہ عادت ہی نہیں ہے فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر، ہم تو بزرگوں کی ماننے والے ہیں، ہمارے ہاں تو کافر آ جائے اسے کلمہ پڑھاتے ہیں۔ کافر کافر کی لٹ نہیں لگوانے لگا، لیکن اتنا ضرور کہنے لگا نبی کی فوج
شارٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں. تمام صحابہ کو سلام. لیکن پھر میں ایک بات کہہ رہا ہوں, پیر صاحب کسی کو بیعت کے لیے قبول کر رہے ہیں تو وہ مقدر والا, اور صحابہ کو نبی نے بیعت کے لیے قبول کیا. میرے اگلے جملے کو بڑے پیار سے سننا, پیار سے سنیں گے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور جن کو میرے نبی نے اپنے نکاح میں قبول فرمایا, سنیو یہ تقریر نہیں ہے, یہ درد بھری داستان ہے جو تم سے چھیڑ بیٹھا ہوں. یہ وقت بھی آنا تھا کہ جن کو حضور نے نکاح میں قبول فرمایا ان کے حوالے سے وہ گھٹیا بولی بولے. پیر صاحب کے گھر میں جو ہیں وہ ان کی عزت ہے, قبلہ شوکت شاہ صاحب کے گھر میں ان کی عزت, نبیر الرحمان شاہ صاحب کے گھر میں ان کی عزت, تو میرے گھر میں میری عزت جس جس کی منصوبہ ہے وہ اس کی عزت ہے. ان عقل کے انتوں کو بتاؤ جو نبی کے گھر میں ہیں وہ عزت بھی میرے محمد کی ہے. آگ لگے ان جسموں کو جن میں وہ زبان ہے جو نبی کے حرم کو بکواس کرتی ہے. سن لے اما عائشہ ایک عورت کا نام نہیں, محمد کی عزت کا نام ہے. سبحان اللہ. سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایک عورت کا نام نہیں, نبی کی عزت کا نام ہے. اما حفصہ ایک عورت کا نام نہیں, نبی کی عزت کا نام ہے. میرے آقا کی عزت ہے, جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے دل میں محمد کی ازواج کا احترام. سبحان اللہ. آپ سب تک بات پہنچی ہو تو سارے بولیں سبحان اللہ. ہمارے ہاں یہ بیماریاں کہنا کسی کے کچھ نہیں. اور میں نے کہا عقیدے کے خسرے تو کہاں پیدا ہوا ہے؟ نبی کے صحابہ کو بکواس کی جا رہی ہو, چپ رہے ہیں. کتا جس در کی روٹی کھاتا ہے اس گھر کے سارے سامان پہ پہرا دیتا ہے. روٹی محمد کے در کی کھائیں اور محمد کے گھر پہ پہرا نہ دیں. یہ بغیرتی ہم سے نہیں ہو سکتی کہ نبی کی عزت میں تو بات کریں, ہم چپ بھی رہے. چلو ہاتھ میں اگر تلوار نہیں منہ میں زبان تو ہے. یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ پریس کانفرنس میں علم اعلان کوئی یہ بکواس کرے کہ نبی کی بیٹیاں 4 نہیں ہیں, ہم چپ رہے. سرکار کی صاحبزادیاں 4, حضرت سیدہ زینب پاک, سیدہ رقیہ پاک, سیدہ ام کلثوم پاک, سیدہ زہرا پاک. کتنی صاحبزادیاں؟ 4. اونچی بولو 4. اور کوئی ٹی وی پر سوشل میڈیا نہیں کہ نبی کی ایک ہی بیٹی ہے. اس سے بڑی گال بھی کبھی آپ نے سنی ہے؟ میرے 4 بچے ہیں, کوئی مجھے کہہ دے 3 تیرے نہیں, میرے کلیجے پر کیا گزرے گی؟ آپ میں سے کسی کو کہہ دے جس کے 4 بیٹے ہوں 2 تیرے ہیں 2 تیرے نہیں, کیا گزرے گی؟ بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہو, کوئی میرے محمد کو کہہ دے 4 آپ کی نہیں. کاش اقتدار میں غیرت ہوتی تو نبی یہ پاک کی شہزادیوں کو پہنچنے والے بازار میں دکھائی نہ دیتے, تخمائے دار میں دکھائی دیتے. میرے آقا کی 4 شہزادیاں ہیں, سب سے چھوٹی عمر میں زہرا پاک ہے, مرتبے میں سب سے اونچی سیدہ زہرا پاک ہے. میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو, بڑی بہن ماں کی جگہ ہوتی ہے, جو زہرا پاک کی بڑی بہن کو نہیں مانتا, نہ وہ مصطفیٰ کا کچھ لگتا ہے نہ زہرا کا کچھ لگتا ہے. آپ کو اگر طبیعت آپ کے ساتھ دے اتنا تو کہہ دیں, جو نبی کی صاحبزادیوں کا انکار کرے اس پر خدا کی جڑے تھلے ہاتھ کر کے بیٹھے ہو تو اسی اپوزیشن ہو, جو ہاتھ کھڑا کر کے جو نبی کی صاحبزادیوں کا انکار کرے اس پر خدا کی. میرے آقا کی صاحبزادیاں کتنی؟ 4. اونچی بولو 4. کتنی صاحبزادیاں؟ یہ کوئی تھوڑا ظلم نہیں ہوتا. اگر حشر دیہاڑے حضور کی بارگاہ میں اب بھی تو کہا ہی ہوگا
میں پیر صاحب کی بلا اگلے دن بھی ایک جگہ کہہ رہا تھا، یہ اصول ہوتا ہے بیٹی کو کوئی تکلیف پہنچے نا تو وہ باپ کو بتاتی ہے، بیٹی کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ باپ کو بتاتی ہے۔ ان صاحبزادیوں نے کہا نہیں ہوگا حضور اب تو یہ ظالم ہمیں آپ کی بیٹیاں بھی نہیں مانتے۔ آج کل کوئی بدعقیدگی کی ہوا چل پڑی ہے اور بیماری یہ ہے، نہیں جی مولوی بچا لو، مولوی بچا لو، اور میں اگر مولوی نو اگ لاؤ نبی نال نسبت بچاؤ۔ مولوی تو دین نہیں ہوتا، نبی کا ادب دین ہے۔ اور یہ برملا پہلے گنج ان کے ہاں تھا، اب چوکوں میں رکھ دیا ہے۔ صحابہ کے لیے جتنا گستاخیاں آج کی گئی ہیں برملا اتنا ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا، اور حضور کی صحابہ کی یہ لفظ کتابوں میں اور بات ہے، پہلے کبھی نہیں سنے۔ چلیں یہ لمبا موضوع ہے، لمبا ہوتا جائے گا۔ آپ کو بات یاد ہونی چاہیے، جہاں نبی کے قدم لگے وہ اللہ کی قدرت کی نشانی، ان کا احترام وہی کرے گا جس کا دل پاک ہوگا۔ صحابہ کے ہاتھ پر نبی کا ہاتھ آیا تو یہ صحابہ بھی اللہ کی نشانی بن گئے، ان کا ادب بھی وہی کرے گا جس کا دل پاک ہوگا۔ اب اس جملے کو سننے کے لیے ذہنی طور پر بندے کا متوازن ہونا بھی ضروری ہے، اندر سے صاف ہونا ضروری ہے، نیت کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہاں کے لوگوں کو موت پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ جن پر ہاتھ لگے وہ بھی خدا کی قدرت کی نشانی، جن کو بیعت میں قبول فرمائے وہ بھی خدا کی قدرت کی نشانی، جن کو نکاح میں قبول فرمائے وہ بھی ہماری مائیں، اور جو نبی کے جسم سے بنے۔ میں دوبارہ جملہ کہوں گا، میں انتے نہیں چھڑن لگا، جو نبی کے جسم سے بنے۔ پریشان نہیں ہونا، کچھ اولاد رسول کی بھی عزت ہے۔ صحابہ میں نبی کی صحبت کا نور ہے، امہات المومنین میں نبی کے نکاح کا نور ہے، اولاد میں میرے محمد کا خون ہے۔ اصل میں چاہتا یہ ہوں میں ذرا سب کے چہرے دیکھ لوں، اولاد پہ خوش کون کون ہوگا۔ چلو میں دیکھوں نہ دیکھوں، میرا نبی تو سب کا منہ دیکھ رہا ہے۔ اس بات کو بھی ذرا سمجھیں، اور آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو سیدوں کو بھونکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم بڑی شے ہیں۔ کیوں رہا تجھے یہ پتا نہیں محمد کے خون کی عزت کیا ہوتی ہے؟ تو ہے کیا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تو ہوتا کون ہے؟ تیرا خون ٹھیک ہوتا تو تجھے محمد کے خون کا سن لو، اللہ کی عزت کی وجہ مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی، جو کشتہ عشق رسول بھی ہے، کشتہ اہل بیت بھی ہے، کشتہ عشق اصحاب بھی ہے، کشتہ عشق غوث خاتم بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کوئی بندہ اگر کسی سید کی توہین کرے مومن ہے تو مرتد ہو جائے گا، بیوی نکاح سے جاتی رہے گی، آل کو پھونکنے والا جیے گا بھی ذلیل ہو کے، مرے گا بھی ذلیل ہو کے، جو محمد کے بچوں کی عزت کرے گا جیے گا بھی عزت سے، مرے گا بھی عزت سے۔ آپ میں سے جو آدھے رسول کے لوگ کریں سے وہ آج کھڑا کر کے بولے آپ کو سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور آج شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سیدہ زہرا، جنہا پاک بی بی دے نام دے ہولے بولے ہو تو بولو خدا پوچھے سیدہ زہرا، ایک باری پھر بولو سیدہ زہرا، سیدہ زہرا۔ اور سیدہ زہرا کے لیے اگر نعرہ لگانا ہو نا، یہ نعرہ لگانا بے خطا بے گناہ، غلط ہے یہ نعرہ لگاؤ طیبہ طاہرہ، اور جواب میں ہے سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ۔
پڑھنے لگا ہوں اس لیے کہ یہاں سید بھی دعا دیں گے، میاں صاحب بھی دعا دیں گے. میں نے ان کا ویسے نام لیا کہ بزرگ ہیں، باقی کوئی مسلمان ایسا ہے ہی نہیں جو زہرا پاک کی عظمت پہ دعا نہ دے، اور جو عظمت زہرا پہ دعا نہ دے ظاہر ہے اس سے مجھے دعا دینے کی ضرورت بھی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدا تم منی، فاطمہ مجھ محمد کے جسم کا حصہ. پھر کہہ رہا ہوں فاطمہ مجھ محمد کے جسم کا حصہ. تیسری مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں فاطمہ مجھ محمد کے جسم کا حصہ. آپ کہیں کہ تم نے تیسری مرتبہ سلامت رہیں جی، جو سارے علماء کرتے ہیں، پر مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تربت انور پر کروڑوں رحمتیں لا تعداد رحمتیں. آپ نے بتایا اس کا ترجمہ کیا کیا؟ فرمایا فاطمہ محمد عربی کے جگر کا ٹکڑا. اے ہوندے جی عاشق، مجھے ایک بار یہ ادھر ادھر دیکھ لو تو پھر میں گل کراں. سیدہ فاطمہ نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا. میرا تو جگر ہو گیا جی ٹھنڈا. میں پھر کروں گا فاطمہ نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا. دوسری حدیث فاطمہ تو قلبی، حضور نے فرمایا فاطمہ میرا دل ہے. اب تیسری حدیث پڑھنے لگا ہوں جس میں جتنا جان ہو اتنا ہی بولے. وحی روحی، فاطمہ مجھ محمد کی جان ہے. اللہ منڈی میں بیٹھا ہوا ہر بندہ بیوی پاک کی عظمت پہ بولے، اور آپ کہیں گے تو بلوا رہا ہے آج کھڑے کروا دے، کیوں کرواتا ہے؟ میں نے کہا جس کے ہر مرتبہ آنے پر نبی کھڑا ہو جائے تیرے ہاتھ زندہ باد، سلامت رہیں جی، سلامت. جب بھی سیدہ زہرا پاک بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں میرے آقا کھڑے ہو جائے، پیشانی کو چومے، اور مستدرک امام حاکم میں ہے ساتھ کہیں مرحبا. جی بول، پیشانی کو چومے مرحبا کہیں، کھڑے ہو جائے، زہرا پاک کی زبان پیار سے منہ میں لے لیں. لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ کوئی مسئلہ تو ہے نا. ہر مرتبہ آقا کھڑے ہو گئے، بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیدہ زہرا کی شان کو حضور سے اونچی ہے. زہرا پاک کی ساری شان نبی کا صدقہ ہے، لیکن آقا کا کھڑا ہونا مجھے اس میں حکمت یہ نظر آتی ہے. زہرا کی بات ہے علم کو نہ دیکھنا، مجھ محمد کی ادا کو دیکھنا، اور حیا نہ آئے تو میرا کھڑا ہونا ہی دیکھ لے گا. یا اللہ جو بولے زہرا کا کمی بن کے مرے. میں سیدہ زہرا کا کمی ہوں، اور جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کمی ہاتھ کھڑا کر کے بولے. اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اگر جھوٹ بولو مجھے مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہو. یہ مولوی ہونے پہ ناز نہیں ہے، خطیب ہونے پہ ناز نہیں ہے، دنیا میں گھومنے پھرنے پہ ناز نہیں ہے. ناز اس بات پر ہے اللہ کے فضل سے آج بھی آل محمد کا نوکر ہے، مرے گا محمد کے بچوں کا نوکر بن کے اٹھے گا، نبی کے بچوں کا نوکر ہے. سیدہ زہرا ہیں، بالکل ہیں، اسی لیے تو آپ نے ہاتھ اٹھایا. خود اپنے ہاتھ خود اٹھاؤ، میں اٹھا رہا ہوں، یہ دیکھو. جی معافر آپ گوڑے ٹیک کے بندہ درود پڑھے نماز تو بعد سب کے سامنے متھا لانا ہے، نماز آدھی ہے لکھ دی لعنت پہ غیر کا انہیں گوڑے ٹیک کے درود پڑھ کے گئے. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. اور کربلا میں جنہوں نے پاک حسین کو شہید کیا تھا سکھ تھے، ہندو تھے، یہودی تھے، اس دن بھی نماز باجماعت پڑھی تھی. کنبہ رسول کو شہید کرنا ہے، نماز باجماعت، داڑھی ہے، دستار ہے، ٹوپی ہے، تسبیح ہے، اذان ہے، نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے. حسین کا حیا ہے. آپ کو کربلا نے فیصلہ کر دیا ہے حسین کا حیا نہ ہو تو سب کچھ ہوتے ہوئے بندہ یزیدی ہو جاتا ہے، حسین کا حیا ہو جائے تو منٹ میں بندہ ہو جاتا ہے. ان باتوں کو ذہن میں رکھیں. کوئی روب شوب نہیں چلے گا جب تک اہل بیت کی محبت کی مہر نہیں ہوگی. بے شک بے شک. یہ نوٹ ہے، اگر بالکل اسی طرح کا کوئی نوٹ بنا دے، کاغذ اس سے بھی اچھا لگا دے، لیکن اس پر بینک کی مہر نہ ہو تو جعلی ہے. ایمان کا دعویٰ ہو، اہل بیت کی محبت کی مہر نہ ہو تو سب کچھ جعلی ہے. بے شک.
بے شک جو جعلی سمجھتے ہیں وہ بولے پتہ چلے نا مجھے وہ بولے سیدہ زہرا نبی کے جسم جگر کا ٹکڑا میں جناب کا راجہ پورا راجو کرے گا نبی کے جگر کا ٹکڑا سیدہ زہرا نبی کا دل سیدہ زہرا نبی کی جان یا اللہ میں تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے تجھے 5 دن پاک کا وسیلہ دے کے کہہ رہا ہوں جو پاک بی بی کے نام پر بولے اس کے اعمال نہ دیکھنا زہرا کی عقیدت دیکھ کے اسے بات کر دینا سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا سیدہ زہرا نبی کا دل سیدہ زہرا نبی کی جان آپ کہیں گے 5 باری آپ چکے ہیں کلی گال کر کی کر لی میں ان کہنے لگا بھائی جی ہم خود سوچ لیں جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ کتنا پاک ہے جو نبی کا دل ہے وہ کتنا پاک ہے سبحان اللہ اونچی نہیں آنکھیں جو نبی کی جان ہے وہ کتنا پاک ہے آج کل کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں نہیں جی یہ سیدہ زہرا کو معصومہ مانتے ہیں اگر میں معصومہ مانتا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت نہیں تو الزام لگانے والے پر خدا کی لعنت ہم نبیوں کے علاوہ انسانوں میں کسی کو معصوم نہیں مانتے لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سیدہ زہرا کو معصومہ سمجھ کے پاک نہ مان نبی کے جگر کا ٹکڑا مان کے پاک مان نبی کے جسم کا حصہ مان کے پاک مان اونچی سبحان اللہ کو نبی کی شان مان کے پاک مان اور ہمارا نظریہ سن لو یہ نظریہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے باب فتح کا تماشا بن گیا ہے سنیوں کا نظریہ سیدہ زہرا مطالبے میں برحق صدیق اکبر اپنے فیصلے میں برحق اونچی آواز میں بولو باب فتح کے مسئلے تھے صدیق اکبر نو پورے لفظ نہ یاد کرے وہ بھی نبی کا خود نہیں لگا جڑا سیدہ زہرا پاک واسطے گھٹیا جملہ بولے وہ بھی نبی کا خود نہیں لگتا سادہ کی دائے باق فتح کے مسئلے تھے نبی کا جگری یار بھی پاک ہے محمد کے جگر کا ٹکڑا بھی پاک ہے جناب صدیق اکبر کو سلام بیٹھے ہاتھ رکھ کے کرو سلام جناب صدیق اکبر کو سلام اچھی بولے جناب صدیق اکبر کو سیدہ زہرا پاک کو اسیات میں بھی نوکر آمین اسیات میں بھی نوکر انشاءاللہ انشاءاللہ ایک اور مصیبت پڑ گئی ہے اب ایسے لانتی پیدا ہو گئے وہ کہتے ہیں یزید ہمارا ابا اچھا تھا استغفر اللہ یہ بغیرتی دن دیہڑے شروع ہو گئی ہے یزید کے نعرے میں نے احمد اسلام آباد کے ایک اجتماع میں کہا تھا یزید کے بعد معاویہ ثانی جو یزید کا بیٹا تھا اس کو حکومت دی گئی اس نے کہا میں نے اس حکومت کو کوئی نہیں لینا اس گندے تخت کی خاطر میرے باپ کو حیا نہ آئی اور محمد کے شہزادے شہید کر دیا سمجھئے آپ کو بیٹے کو پتا ہے باپ کے حقوق کا مولوی کہتا ہے مجھے تو نشان نظر ہی نہیں ہے انے ہیں خاندان رسول ہونے کو شہید کرنا یہ جرم نظر نہیں آیا مسجد نبوی میں گھوڑے بدھوانا یہ جرم بھی نظر نہیں آیا 700 صحابہ کو شہید کروانا یہ جرم بھی نظر نہیں آیا مدینہ پاک کی خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی نظر نہیں آیا بیت اللہ پر سنگواری وہ بھی نظر نہیں آیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں سبحان اللہ کس کس کی تردید کرے کس کو کیا کہے جس کے منہ میں جو بکواس آتی ہے اس کے کھڑا کر دیتا ہے تم نے لاوارث سمجھ لیا ہے نبی کی نسبتوں کو ہم جتنے جوگے ہیں زیادہ نہیں بات کرتے زندگی کے آخری سانس تک پہرا دیں گے نبی کی ہر نسبت انشاءاللہ جو دینے کے موڈ میں ہے وہ اونچی آواز سے بولے یزید میں آپ کو کھلا بات بتاؤں گا اور اب ہم اپنی تقریر کو بھی ختم کرنے لگا کیونکہ وقت کافی ہو گئے میں نے حسنین کریمین کے بارے میں بھی جو کچھ عرض کرنا تھا وہ بھی نہیں کر رہا اس لیے کہ بعد میں ذکر شہادت ان کا عنوان ہے وہ بیان فرمائیں گے اور 1 گھنٹہ گفتگو کا میرا مکمل ہونے والا ہے میں اپنا فرض ادا کر چکا اب یزید کے حوالے سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اس کو بڑی دھیان سے سن لیں
ہم سے یہ بےغیرتی نہیں ہو سکتی کہ کلمہ پڑھیں حسین کے نانے کا اور حمایت کریں یزید کی. بے شک. اور جس طرح میں نے اسلام آباد شہید اعظم کانفرنس میں کہا تھا یزید کا بیٹا کہے کہ میرا ابا مجرم ہے گناہوں سمیت دفن ہوا ہے آل رسول کا قاتل ہے اور آج کل کا مولوی کہے وہ قصور ہی کوئی نہیں یزید قبر جانا ہونا ہے پتر نالوں سے چنگا سی مولوی میں تینوں جم چھڑتا تینوں جمدہ کام از کم کسے کام تے آندا. میں اور یزید دے ہوتے بہت تبصرہ نہیں کرنا چاہتا صرف اتنا کہنا چاہنا صحابہ دے غدار تے بھی لعنت اہل بیت دے غدار تے بھی لعنت حضور دیاں صاحبزادیاں دا انکار کرنے والے تے بھی تے یزید دے یاراں دے بھی بس تواڈے اگے صرف ایک حق بن کے اے بندہ سارے دے واسطہ جے رب رسول دا بڑا اوکھا دور آ گیا اپنے اپنے عقیدے بچاؤ. آمین. کسی صحابی دے بارے گندی رائے نہیں اعوذ باللہ سننی ہی نہیں جڑا کرے وہ ساڑا ہے ہی نہیں. اہل بیت کے حوالے سے جو گھٹیا بات کرے وہ بھی ہمارا اسی تو اور لوگوں کا بھائی جی اسی تے گنجے کرم اور بابا فرید دے چوکھٹ میں چومہ نہ دے لوگ سبحان اللہ. سنیو توڑا پاک عقیدہ ہے اے میں نے لوگوں دے پچھے لگ گیا جے یہ میرے خیال ہے نفی رضا صاحب نے 9:30 بجے صبح غوثیہ مسجد سے ریلی نکلے گی یہ جو عنوان اوپر لکھا ہوا ہے تحفظ ناموس رسالت تحفظ ناموس اہل بیت تحفظ ناموس صحابہ کرام یہ دے بس ایک منٹ تسی چپ کرو نا میرے تسی لوگ یہ یہ ریلی ہے آپ کو کچھ قدم چلنا پڑے گا انشاءاللہ. اور یہ جتنے قدم اٹھیں گے یا نبی پاک کے نام پر ہوں گے یا اصحاب کے نام پر ہوں گے اور یا اہل بیت کے نام پر ہوں گے. جس دور میں چاروں طرف سے زبانیں بے لگام ہو گئی ہیں کوئی ختم نبوت پہ بکواس کر رہا ہے کوئی صحابہ پہ کوئی اہل بیت پہ تو کیا آپ ان کی عزت کی حفاظت کے لیے اکاڑے سے غیرت کا مظاہرہ کرنے والوں میں اپنا نام لکھوائیں گے؟ جو لکھوائیں گے اکاڑا کے رہنے والے سے وہ ہاتھ بڑھا کریں. یہ اگلا اتوار جو آ رہا ہے 9:30 بجے غوثیہ مسجد سے پیر جی نے فرمایا وہ بھی آئیں گے پیر شوکت شاہ صاحب قبلہ بھی ہوں گے اور بھی دیگر علماء سارے ہوں گے. تو سنا کسی پیر واسطے نہیں آنا تو سنا اس دن صرف نبی پاک واسطے آنا پیر بھی نبی پاک واسطے آن گیا تے نبی پاک واسطے آؤ اب وہ پیران دی زیارت ہو جائے سمجھنا ہے بھی نبی پاک دا لنگر ٹھیک ہے نا. اتوار والے دن 9:30 بجے کدی خاطر آنا ہے نبی پاک واسطے. چلو ایک کام اور بھی کر لو تے نبی پاک دے صحابہ واسطے نبی پاک دیاں شہزادیاں واسطے حسنین کریمین واسطے. میں سنو جذباتی نہیں کرتا میں ہولے ہولے پوچھنے لگا آپ ہاتھ چوک کے دسو کیڑا کرائے گا انشاءاللہ. اللہ کو خوش رکھے انہوں کامی اللہ تو ہمیں خوش رکھتے ہیں. ہاں صرف اہل سنت کی ہے. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے میں مکسچر کے خلاف ہوں جو نعرہ رسالت کو شرک سمجھے میں اس کے ساتھ عصمت صدیق کا نعرہ نہیں لگا سکتا. ہم لوارث نہیں ہیں ہمارے سر پہ احمد رضا کی چھان ہے بے شک. بھائی جی ساڑھے کو حرام حلال مکس نہیں ہوتا بالکل چشتی قادری نقشبندی سوروردی رضوی بریلوی سنی سارے کٹھے ہو تاکہ سیدی مرشدی یا نبی دی صدا گونجے نعرہ تحقیق دی صدا گونجے نعرہ حیدری دی صدا گونجے حسینیت زندہ باد دی صدا گونجے مدینے دے تاجدار ویگ کے خوش ہو جائے کہ آج اکاڑا دی گلیاں اور اکاڑا دیاں سڑکاں تے میں محمد کریم دے نوکر جذبات آ کے وفا دا اظہار پہ کرتے انشاءاللہ. میرے خیال اور بار بار تواڈے کول ہاتھ نہ چکوائیے ایک دفعہ ویسے چک لو تاکہ سارے پیر تواڈے گواہ ہو جان میاں صاحب کی بھی گواہ ہو جان تاکہ شرپور شریف حضرت شیر ربانی دی بارگاہ درخواست کرن حضور میں گیا سان تواڈے نوکراں دے شہر تے سارے تیار سب ریلی واسطے جڑے تیار ہے چک چلو او نہیں ہوتا گواہ بنا لو پیراں ہو گل بس ہن صرف 4-5 شعر محمد آصف نے پڑھنے میرا ساتھی ہے اس تو بعد پھر چشتی صاحب کا خطاب ہو رہا تو بھی کر 2 شعر پڑھ صدیق اکبر دے 2 شعر پڑھ سیدہ زہرا پاک دے 2 شعر حسین پاک